السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ جل وعلا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ یہ مل کر ہی اس لیے مسئلہ ذکر ہو رہا ہے کچھ آیات کریمہ کا، کہ ایک بھائی ذکر کر رہے تھے کہ کہتا ہے میں جب ہی دروس ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں دروس جب ہوتے ہیں تو کوئی طرف سے وہ ان کا شیڈول وغیرہ خاص طور پہ سعودی عرب میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اجازت نامہ ہوتا ہے ایسے، تو ایک بھائی کہتے ہیں میں بھی اس میں شامل ہوتا رہتا ہوں، تو پھر اس نے کہا میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہمارا ایک ساتھی اللہ تعالیٰ اس کے مزید ہی آسانی کرے، تو کہتا ہے ان کو ہی لوگ کوئی اتنا تک بول پڑے کہ تم ہی لگتا ہے کسی سے کوئی تم کو دیتا ہے، تو پھر ابھی کیوں تم لوگوں کو تعاون کا ذکر کرتا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے۔ تو مجھ کو ایک مسائل یاد آئے ہیں، وہ ضرور ہی انسان سمجھ لے۔ وہ کیا ہے کہ کبھی کوئی وہ ہوتے ہیں نا، وہ ایک مثال کے طور پر ایک حج کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں فلاں آدمی جا سکتا ہے، وہ گیا آگے اس کے لیے مسئلہ ہو گیا، تو یہ تھکا جو مار دیتے ہیں ایسے ہی، ہاں کوئی کہتا ہے یا ایسے اندازہ ہو سکے یہ ایسا ہو، یہ گمان وغیرہ، بلکہ ایسا بھی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے لوگ ہیں کہ پہلے سب سے برا گمان ہی آگے لے آتے ہیں، جس کو عربی میں ہوتے ہیں احتمال، ظن، یعنی ہو سکے یہ غرض ہو، تو سب سے برا گمان ہی آگے لے آتے ہیں۔ یہ بلکہ التمس، یہ اپنے بھائی کے لیے کوئی نہ کوئی عذر ہی سوچ لیں، ہو سکے یہ ہو وہ مجبوری ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مثلا اچانک کہیں گئے پھر آ گئے، جلدی شامل ہونا چاہے تو کوئی اس کا حلیہ دیکھیں یا اس کے بچہ ساتھ ہے یا کچھ فیملی والے ہیں، اس کو یہ پتہ نہیں، وہ بیچارہ بھاگ کر ہی آ کے شامل ہو گیا درس میں یا تدریس میں یا ایسے۔ ہر آدمی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، کسی کے بارے میں کچھ سوچنا، ہاں یہ بھی ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان آپ پہچاننے والے ہیں، آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو سلام کرے، لیکن وہ بیچارے پر کوئی ایسی مصروفیات ذہن میں ہوتی ہیں، ذہنی یا اور کوئی معاشی یا کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس کو اس کے ذہن پر ہی بوجھ ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ آتا ہے چلا جاتا ہے، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، دیکھو مجھ سے یہ سلام ہو سکے، اس کے دل میں یہ ہو وہ، ایسے باتیں شروع کر دی۔ بلکہ یہ دیکھا کہ کوئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے پیچھے ہی وہ کیسے، وہ اس نے بتایا نہیں کیوں ایسے، ابھی چھوڑ دو لوگوں کو، جیسے ہی کسی کی سہولت ہوئی، کوئی چیز یاد آئی، کوئی چیز نہ آئی، ہر آدمی اپنے مسائل میں لگا ہوا ہے، تو لوگ جو ہے دوسروں کے بارے میں پھر ہم بھی ہو سکے یہ ہو سکے، پھر افسوس کی بات ہے جیسے بھائی کہہ رہا تھا کہ وہ سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کس طریقے سے ہوا کہ کوئی لوگ ان کے بارے میں بات کی کہ یہ ایسا، تو یہ بھی خیال کیا جائے کوئی لوگ ہی بنا لیتے ہیں باتیں کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، یہ کس طریقے، یعنی جیسے کہ اس کی خصوصیات جانتے ہوں، تو دوسرے لوگ یہ گمان سن کر ہی وہ سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے، اور آگے ہی حقیقت جیسے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ علماء کے کتاب جب میں بھی دیکھا ہے کہ اب یہ سمجھنا ہو سکے تو تحقیق کیا جائے، کوئی بات ہو تحقیق کی جائے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں گمان کر کے ان کو ہی اس میں کر دینا، یہ تو گناہ ہو گیا۔ پھر کبھی غیبت ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یعنی ارائیت ان کان فیہ ما اقول، یعنی آپ بتائیں کہ اگر اس میں ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی غیبت کر لی، اور نہ ہو تو فرمایا تم نے اس پر بہتان باندھا، تو چاہے اس میں ہو اس کو برا لگتا ہو
تو اس کے نا موجودگی میں وہ چیزیں ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو ذکر کیا کبھی ایک تخمینہ ہوتا ہے، یعنی تخمینہ وہ ذکر کر دیتے ہیں کوئی، اور دوسرے سن کر آگے پھیلاتے ہیں جیسے کہ وہ حقیقت ہو، تو ایسے باتیں پھیل جاتی ہیں، حقیقت میں اور ہوتی ہے بات۔ یہ بھی خیال کیا جائے اندازوں پر، ایسے لوگوں کی باتوں پر اس طریقے سے نہیں انسان جو ہے نا، حقائق جو ہے نا نہیں ملتے اس طریقے سے، بلکہ کوئی بات لے کر آئے تحقیق کی جائے، یہ نہ ہو کہ وہ بات جو ہے غلط ہو یا غیبت ہو یا اور چیزوں پر مبنی ہو۔ حقائق جب ہی، چاہے وہ اتنا تک بھی تجربہ ہے کہ حقائق اگر نقل کیے جائیں تو نقل کرتے میں نقل 1 2 3 4 تو وہ ادھر کچھ چینجنگ بھی ہو جاتی ہے بغیر قصد کے، کیا ہوتا ہے یہ نقل میں ہی ذرا فرق پڑ جاتا ہے، تو یہ ذرا تحقیق کی جائے، پھر گمان اچھا ہو اور جو ہے اچھائی پھیلائیں اور برائی کے بارے میں بالکل ہی ذکر نہ کریں کہ لوگ ہی اس میں ان کا فکر ہو جائے کیا کرنا ہے، اور اچھائی لوگوں کے بارے میں سوچ کر پھر اچھے کام ہی پھیلا دینا۔ آخر میں ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک مفتی تھا تو لوگ تنگ ہو گئے، اس میں بستی میں ایک آدمی سے وہ ایسے کچھ ترانے اور ایسی چیزیں یعنی گانے وغیرہ میں بڑا ہی وہ شور شرابہ کرتا تھا، تو انہوں نے لکھ کر اس کو چٹھی دے دی، پہلے زمانے کی بات ہے، فونوں سے پہلے سب، ابھی مفتی کے پاس وہ جج بھی تھا، جیسے یہاں ہم ابھی سپریم کورٹ کے جج بولتے ہیں، تو سب سے بڑا جج تھا، ان کے پاس چٹھی اس کو دے کر دے دی، وہ بیچارے کو پتہ نہیں تھا کیا، اس میں انہوں نے اس کی شکایت کی کہ یہ آ رہا ہے اتنا ہم کو تنگ کر رہا ہے، اس کی آوازیں وغیرہ۔ اس نے یہ کہا کہ اس کی اذان سن کر دیکھا کہ ماشاءاللہ سر والا سر اللہ ہے، اور ابھی دیکھا کہ انسان یعنی وہ محسوس ہو جاتا ہے انسان کے اخلاق سے، بات کرنے سے، حیا سے، تو دیکھا یہ مناسب ہے اس کو مؤذن رکھ دیا جائے، تو انہوں نے کہا تم کو ہی مؤذن رکھتے ہیں، وہ حیران ہو گیا ہم نے کیا بھیجا، یعنی خلاصہ بتا رہا ہوں، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی۔ تو کوئی حکیم لوگ بھی ہوتے ہیں کہ چاہے لوگوں کی باتیں پر آ کر فوراً ہی جلد بازی نہیں کرتے، بلکہ دیکھتے ہیں کیا مناسب ہے، تو یہ بھی خیال کیا جائے، بہت لوگوں میں آگ سے آگ ملا کر، بات سے بات ملا کر فتنہ فساد ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس پر کنٹرول کیا جائے تو بہت اچھائی بھی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ ملا کر تعاون اچھا کر سکتے ہیں، یعنی جیسے بولتے ہیں دشمن کو بھی اپنا بنا دینا، تو یہ بڑا یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں، اپنے تو اپنے دور اس مخالفے کو بھی اپنا بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو، ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ حق کی سمجھ دے، اس پر چلنے کی توفیق دے، اور برائی کی بھی سمجھ دے، اس سے دور ہونے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔